ایک حدیث ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانش مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عقل کی بات ہے، کامن سینس ہے، دانش ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی شخص کی کوئی جائیداد، کوئی اس کا مال گم ہو گیا ہو اور وہ اس کو اچانک نظر آئے تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو وہ جو تیزی سے لپک ہے مال کی طرف، تو مومن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عقل کی بات کی طرف بہت تیزی سے لپکتا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن مجھے ایک واقعے سے یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آئی کہ یہ گمشدہ میراث ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں معین بھائی، تو وہ پرانی بات ہے، کراچی کے حالات بہت خراب تھے اور چوری، چھینا جھپٹی، موٹر سائیکل کا گم ہو جانا، موٹر سائیکل کا چھن جانا، گاڑی کا جو ہے وہ غائب ہو جانا، یہ بہت عام بات تھی۔ تو وہ اپنے پی آئی اے میں وہ کام کرتے تھے، تو وہ اپنے آفس گئے، وہاں پہ انہوں نے پارکنگ میں اپنی موٹر سائیکل لگائی اور جو ڈیوٹی ٹائم تھا وہ پورا کر کے جب واپس پارکنگ میں آئے تو دیکھا ان کی موٹر سائیکل وہاں سے غائب ہے۔ اچھا، وہ اچھی اس زمانے میں موٹر سائیکلیں صرف ہونڈا کی اور کاواساکی کی، یامہا کی ایسی آتی تھی، مہنگی ہوتی تھی اور نئی موٹر سائیکل تھی ان کو بڑا دکھ ہوا، بہت ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی، رپورٹ بھی کروائی پولیس میں، لیکن وہ موٹر سائیکل کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ خیر انہوں نے رو دھو کے دوسری موٹر سائیکل لے لی، تو کہنے لگے کہ ایک دن میں کسی کام سے اپنی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا سڑک پہ، تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے دو لڑکے ایک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور جو وہ موٹر سائیکل ہے وہ میری ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں تیزی سے لپکا اس کی طرف کہ یہ میری گمشدہ میراث ہے۔ لیکن جب میں قریب پہنچا دیکھا کہ وہ جو دونوں لڑکے وہ بڑے غنڈے بدماش قسم کے نظر آ رہے تھے اور بہت زیادہ امکان تھا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہو۔ تو کہہ رہے میری یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کو جا کے روکوں اکیلا اور ان سے لڑنے کی کوشش کروں اور ان کو یہ کہوں کہ یہ میری موٹر سائیکل ہے، یہ مجھے واپس کرو۔ پھر یہ میری ہمت نہیں ہوئی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ مجھے گولی نہ مار دیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں اس اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ کے اس قدر بے چین ہوا کہ میں کچھ فاصلہ رکھ کے ان کے ساتھ کافی دیر تک پیچھے اپنا، میں جہاں جانا تھا، گھر جانا تھا، جہاں بھی جانا تھا وہ میں بھول گیا اور میں ان کے پیچھے چلتا رہا، دیکھتا رہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ گھومتے رہے، وہ کسی ایک خاص جگہ پہ رکے نہیں۔ بالآخر جب مجھے شک ہوا کہ وہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت دیر سے ان کو نظر آ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو میں نے دل پہ بوجھ کے ساتھ اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کیا کہ یہ میں واپس چلا جاؤں اور یہ اپنی موٹر سائیکل جو ان کے نیچے ہے وہ اس کو جانے دوں۔ کہہ رہے میں وہاں سے واپس تو آ گیا، موٹر سائیکل مجھے پھر بھی آج تک نہیں ملی، لیکن جب وہ مجھے نظر آئی تھی اپنی گمشدہ جائیداد، گمشدہ میراث، تو میں اس کی طرف ایسے لپکا تھا کہ میں شاید زندگی میں اس شدت کے ساتھ کسی چیز کی طرف کبھی نہیں لپکا ہوں گا۔ تو جب معین بھائی نے اپنا ایک قصہ سنایا کہ میں اپنی گمشدہ موٹر سائیکل کے لیے کیسے جو ہے وہ لپک رہا تھا اس کی طرف، اور خوف کی وجہ سے میں آگے ان کو روک نہیں پا رہا تھا، بدماشوں کو جنہوں نے میری موٹر سائیکل چوری کی تھی، تو مجھے حدیث کے الفاظ بھی سمجھ میں آئے کہ دانش مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامن سینس ہوتی ہے، عقل کی بات ہوتی ہے، دانش کی بات ہوتی ہے، وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے، مومن کو کہیں بھی نظر آئے، اچھے آدمی کو، تو تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے، اس کے قریب پہنچتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ اس کی میراث ہے، یہ دانش جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں اور مال کو گم ہونے نہیں دیتے اور مال کے پیچھے لپکتے ہیں اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو لہٰذا جو مومن ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، وہ عقل مند انسان ہے۔ عقل کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ اپنے معاملات اور دنیا کے معاملات بہتر چلا سکتے ہیں، اور لہٰذا عقل کی طرف، دانش کی طرف، کامن سینس کی طرف اس تیزی سے لپکیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے یہ آپ کی وہ جائیداد ہے جو کسی وجہ سے گم ہو گئی تھی اور دوبارہ آپ کو نظر آئی ہے۔